95% خواتین کو جاہل کہا. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے. سب سے پہلے آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں, آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ بھی ایسا کیجئے گا, آپ پاکستان کا سیمپل لیں 100 عورتوں کا جو میرے پاس ہیں سیمپل, اس لیے بتا رہا ہوں, اور اس کے بعد آپ کہیں سے میرے پاس ایک سیمپل ہے اس میں 95% رزلٹ نہیں آیا, 25% آیا, 1% آیا, 100% عالم عورتیں نکل آئیں, پھر میں کہوں گا آپ کی بات میں. ہمارے میڈیا کو ہمیشہ ایک جھاڑتے, پھنکارتے, کل بلاتے مذہبی افلاطون کی ضرورت رہی ہے. لال ٹوپی ہو یا پھندنے والی ٹوپی, ان رنگ برنگ مجاہدوں نے شوز میں حمیت کو زندہ رکھا ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ عامر لیاقت کے میڈیا مرکب عالم کے خلا پورا نہ ہو سکا تھا کہ آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار. اور ساحل ادیم نے سوشل میڈیا ریٹنگ کی بھوکے میڈیا کو شکار کر لیا. اب تو چاروں طرف مناظرے کا ہی سما ہوتا ہے اور ہر جانب بدتمیزی کا ایک طوفان مچا ہوتا ہے. باسی کڑی میں ابال آتا ہے اور ریٹنگ کا گھی چینل نچوڑ لیتا ہے. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف, جس میں انہوں نے ایک اور مارکیٹ میں نئی بات چھوڑتے ہوئے عزت مآب خواتین کی 95% آبادی کو جاہل قرار دیا. کیا ہے اس کے پیچھے حقیقت, آئیے جانتے ہیں. سما ٹی وی کے پروگرام مکالمے میں کچھ دن قبل ساحل ادیم نے خواتین اور انسانی حقوق کے بحث کے دوران ملک کی 95% خواتین کو جاہل قرار دیا اور دعویٰ کیا تھا کہ ملک کے صرف 25% مرد جاہل ہیں. انہوں نے خواتین کے حوالے سے مزید کہا تھا کہ انہیں میک اپ, ٹک ٹاک, ڈانس سمیت دیگر موضوعات پر تو مکمل عبور حاصل ہے, لیکن اسلام سمیت دیگر تعلیمات کے حوالے سے انہیں کوئی علم نہیں ہوتا. انہوں نے دلیل دی کہ ملک کا جائزہ لیا جائے تو 100 میں سے 25 مرد جاہل نکلیں گے, جبکہ 50 مرد کم پڑھے لکھے اور 25% مرد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے. موٹیویشنل اسپیکر کی جانب سے ملک کی 95% خواتین کو جاہل قرار دیے جانے پر پروگرام میں موجود ایک لڑکی نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے ان سے پروگرام کے دوران ہی معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. لڑکی نے دلیل دی کہ 95% خواتین کو جاہل قرار دیے جانے کے شواہد اور ثبوت پیش کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ملک کی خواتین کو مردوں نے ہی جاہل بنا رکھا ہے, اور مذکورہ لڑکی کے درمیان بحث کے وقت ڈرامہ ساز خلیل الرحمان قمر بھی درمیان میں آ گئے اور انہوں نے لڑکی کو جھاڑ پلا دی, اور یوں سوشل میڈیا پر معاملہ گردش کرنے لگا. ایک صاحب نے تو یوں لکھ دیا کہ ان سب 95% کی اجتماعی جہالت ایک ساحل ادیم نامی مرد کی تنہا جہالت کے سامنے شرمندہ ہے. خیر, ساحل ادیم کسی تعارف کے محتاج نہیں, ایک اچھے فنکار ہیں, اچھی اداکاری کرتے ہیں, فل ٹائم موٹیویشنل اسپیکر اور پارٹ ٹائم مذہبی اسکالر بھی ہیں. طرح طرح کی اللاجیکل تھیوریز بھی موسیقی کی ایجاد ہے اور آئے دن کسی نہ کسی کنٹروورسی کا پارٹ ضرور رہتے ہیں. ابھی میں 95% عورتوں کے جاہل ہونے پہ مزید غور کر ہی رہا تھا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں مرد کون سے ارسطو ہیں. اگر وہ جاہل ہیں تو انہیں کس نے جاہل رکھا؟ اس گھامڑ سے پوچھنا چاہیے کہ انہیں کس وجہ سے, کن طاقتوں نے جاہل رکھا, جبکہ مغربی عورتوں نے سائنس, ادب, کھیل اور ٹیکنالوجی ہر فیلڈ میں آگے ہیں. میری کیوری جیسی عورت جس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ سائنس کی فیلڈ میں نوبل انعام جیتا. ہماری عورتوں کو تو ساحل کے ساتھ حساب برابر کرنا چاہیے کہ کم از کم اگر آبادی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس خود ساختہ اسکالر کے مطابق ملک کی 1 کروڑ عورتیں مردوں کے مقابلے میں جاہل نہیں, جو کہ بہت بڑی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں علم و حکمت جہاں سے عقل پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے صرف مرد کے ہاتھ میں, تو اس سنسنی میں 1 کروڑ سے زائد عورتیں مردوں کو شکست دیے ہوئے ہیں. ذرا سوچیں کہ یہ تالے کھولیں تو جاہل ذلیل جیسے ہزاروں لوگ ان کی علمی قابلیت کے آگے چکنا چور ہو جائیں گے, اور وہ مذہب جسے کھلے عام محض عورتوں کی تذلیل کے لیے استعمال کرتا ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے منہ پہ مار دیا جائے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ 95% خواتین جاہل ہوں اور ہماری قوم کا یہ حال ہو کہ اسے دین تو کیا صفائی کی بنیادی اصولوں سے بھی واقفیت نہ ہو. بد نظمی کی حالت یہ ہو کہ 4 لوگ سیدھی لائن میں کھڑے نہ ہو سکیں. یہ مثال اس لیے دی کہ سنا ہے خواتین بائی نیچر صفائی, سلیقہ اور ترتیب کو پسند کرتی ہیں. خیر, اس کا تعلق شاید جہالت اور علم سے نہیں بنتا, لیکن جاہل کا متضاد ہوتا ہے عالم. اور میں اس بات پر حیران و پریشان ہوں کہ ہمارے پاس 60 لاکھ عالمہ خواتین موجود ہیں. عالمہ تو ویسے ایک ملک میں 10-20 بھی کافی ہوتے ہیں, مگر سوچے 60 لاکھ عالمہ خواتین, یعنی وہ جو علم رکھتی ہیں, وہ بھی دین کا. اب معلوم نہیں آپ دین کے علم کا مطلب کیا لیتے ہیں, لیکن اگر دین کے علم کا مفہوم یہ ہے کہ ہم انسان کے اٹھائے گئے بار امانت کو سمجھنے اور ذمہ داری کو انصاف سے ادا کرنے کے طریقے کو عملی زندگی میں اپنے ارد گرد کسی نہ کسی طرح لاگو کرنے کی کاوشوں میں مصروف عمل ہوں, تو 100 میں سے 5 عالمہ خواتین کے حساب سے ہر خاتون کے حصے میں 19 عورتیں آتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی صورتحال ہوگی. لیکن اگر نتائج کہتے ہیں کہ 95% عورتیں تو مکمل جاہل ہیں,
اور باقی نیم خواندہ تو ہم مشکل میں ہیں۔ پھر بھی ہم میں 7 لاکھ نہ صحیح 60,000 700 یا پھر صرف 7 ایسی عورتیں یقیناً موجود ہیں جو پرانی نایاب کتابیں بیچ کر برتن نہیں خرید، علم کو ڈگری اور پروفیشن کے مترادفات میں نہیں لیتی، قرآن کو صرف وظیفہ اور برکت کی کتاب نہیں سمجھتی، جو جہل کو لا علمی کے معنی میں نہیں لیتی اور نظریات پر فکر کی عادی نہیں ہے، جن کی عزت نفس ہمیشہ مجروح نہیں رہتی، جو اپنی اور دوسرے کی زندگی کو روایتی انداز سے نہیں چلا رہی۔ انہیں کہیں سے بلائیں، بڑا اندھیرا ہے۔ خیر 5 ہو یا 95، چینل نے آڈینس میں سے ایک خواتین سے مٹ بھیڑ کروا کر لبرل اور مذہبی طبقے ایک بار پھر سینگوں میں پھنسا کر اپنی ریٹنگ کے 100 نمبر پوری کر لیے، کیونکہ اصل بات ہی ریٹنگ کی ہے۔